اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مردوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اس سے صاف پتہ چل گیا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو دیکھے، اور نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے۔ اللہ نے اس پر پابندی لگا دی، دونوں کو منع کر دیا، مومن مردوں کو بھی منع کیا، مومنات عورتوں کو بھی منع کر دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ کہ آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو بچائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ علماء نے لکھا ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے اور یہ قرآن کا طرز ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی دو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ پہلے کا نتیجہ ہوتا ہے، پہلے کا رزلٹ ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، طیب مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب یہ دو چیزیں اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیے کہ حلال کھانا کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، اور آگے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا کھانا حلال ہوگا، جس کا رزق حلال ہوگا، اس کو اچھے اعمال کی توفیق مل جائے گی۔ اب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق اسی کو ملے گی جس کا کھانا حلال ہوگا، جس کا رزق حلال ہوگا، جس کے پیٹ میں حلال کھانا جائے گا، جس کے پیٹ کے اندر پاکیزہ مال جائے گا، تو آگے اس کا نتیجہ نکلے گا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر وہ نیک اعمال بھی کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اشکال کرے، یہاں پر کوئی سوال کرے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو حرام کھاتا ہے، حرام طریقے پر مال کماتا ہے، لیکن میں نے اس کو نماز کی پابندی بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں پیچھے بیان کے اندر بتایا تھا کہ نماز کی توفیق مل جانا یہ الگ چیز ہے، اور نماز کا قبول ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ اللہ حرام خوروں کو بھی نماز کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے گا، اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ذکر کیے جا سکتے تھے۔ مثلاً اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور نماز کی بھی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، کچھ بھی ذکر کیا جا سکتا تھا۔ تو قرآن کی ہر اسلوب میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی درس ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی نظروں کی حفاظت اور بد نظری سے بچانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ جو انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو بچا کے نہیں رکھتا،
बदनजरी करता है, नामहरम औरतों को देखता है, नामहरम लड़कियों को देखता है, तो बदनजरी करना ये खुद गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है, बड़ा जुर्म है। फिर दूसरे नंबर पर इस गुनाह की कुछ ना कुछ नहुसत होती है, इस नहुसत की वजह से इंसान गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है। इस बदनजरी की वजह से इंसान बदकारी के अंदर मुब्तला हो जाता है, जिनाकारी जैसे गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है। और इस्लाम हमेशा इस चीज की अहमियत पर जोर देता है कि मुआशरे में हर फर्द को, हर आदमी को जीने का पूरा पूरा हक मिले। मुआशरे में अमन हो, सुकून हो, राहत हो, इत्मीनान हो, मोहब्बतें हो, आपस में दोस्तियां हो, आपस में प्यार हो, फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, नफरतें ना हो, दुश्मनी ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावत में एक दूसरे के खिलाफ जलन ना हो। और जिस मुआशरे में ये बुराई आम हो जाए, शहवत परस्ती, नफ्स परस्ती और जिस्मानी परस्ती जिस मुआशरे में आम हो जाती है, फिर वहां के न मर्द सुकून से रह सकते हैं और न वहां की औरतें सुकून से रह सकती है। ये कहने के तो टाइटल दे दिया जाता है कि इसमें औरतों की आजादी है, इसमें औरतों के हुकूक है, लेकिन हकीकत में मर्दों की आजादी सल्ब की जा रही है, मर्दों की आजादी को खत्म किया जा रहा है और औरतों की भी आजादी सल्ब की जा रही है, औरतों की भी आजादी खत्म की जा रही है। इसलिए एक नहुसत बदनजरी की यह होती है कि फिर इंसान हमेशा हर वक्त उसका दिल उसी फिक्र में लगा रहता है। आप किसी खातून को या किसी नामहरम लड़की को देखेंगे तो फिर बाद में उसके ख्यालात और तसव्वुरात आपके जहन में आ रहे होंगे।